کیونکہ جب اس کی خواہش پوری نہ ہو تو یہ کچھ بھی کر جاتا ہے۔ یہ سن کر میرا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا عدنان میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ کہنے لگا سب قصور تمہارا ہے، تمہارا قصور سب سے بڑا یہ ہے کہ تم مرتضیٰ کی بہن ہو، اور یہ قصور بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ صوفے سے کھڑا ہوا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس کتے کے پاس پھینک دیا۔ میں چلانے لگی، کہنے لگا ٹائیگر اس لڑکی کو میرے پاس مت آنے دینا۔ وہ کتا یوں سر ہلا رہا تھا جیسے اسے پتا ہو کہ اس کا مالک اسے کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے کتے کے حوالے کر کے وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا موبائل آن کیا اور میری ویڈیو بنانے لگا۔ موبائل کا اسپیکر تک آن تھا۔ مجھ سے کہنے لگا اس وقت تمہارا بھائی آن لائن ہے، اسے کہو تمہیں آ کر اس کتے سے بچا لے۔ اسپیکر پر مجھے مرتضیٰ بھائی کی آواز آنے لگی۔ وہ کتا میری جانب اپنے قدم بڑھانے لگا۔ میں چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی عدنان خدا کے لیے ایسے مت کرو، اس کتے کو مجھ سے پیچھے کرو۔ لیکن وہ کتا میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں چلانے لگی، مجھے مرتضیٰ بھائی کی آواز آ رہی تھی، کہہ رہے تھے عدنان خدا کے لیے میری بہن کو چھوڑ دو، یہ سب مت کرو۔ تمہیں کیا چاہیے مجھے بتاؤ؟ پیسہ چاہیے؟ کتنا پیسہ چاہیے مجھے بتاؤ، میں تمہیں دے دوں گا، میں اپنا آپ بیچ کر تمہیں دے دوں گا، لیکن ثنا کو کچھ مت کہو۔ میں چلا رہی تھی کہ مرتضیٰ بھائی مجھے بچا لیں، یہ کتا مجھے کھا جائے گا، میں مر جاؤں گی، یہ شخص بہت ظالم ہے۔ وہ کتا جیسے ہی میری طرف آیا میں چلانے لگی۔ وہ میرے پیٹ پر بیٹھ چکا تھا، مجھے لگا میرا سانس رک جائے گا۔ میں اس طرح سے خوفزدہ تھی کہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ پورے کمرے میں مرتضیٰ بھائی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، کہہ رہے تھے عدنان اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عدنان نے فون بند کر دیا، اپنے کتے کو کہنے لگا ٹائیگر اسے چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی کتا فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں خوف سے بری طرح سے کانپ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی بھی وہ کتا میرے اوپر ہی بیٹھا ہے۔ عدنان صوفے سے اٹھ کر آیا، اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، کہنے لگا ٹائیگر اب تم اپنے کمرے میں جا سکتے ہو۔ وہ کتا دم ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ میری طرف آیا۔ میں اس وقت زمین پر لیٹی ہوئی تھی، بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، خوف کے مارے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آواز تک گم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، اسے لگا شاید میں اس کا ہاتھ تھام کر اٹھنے کی کوشش کروں گی، لیکن میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا ایسے کرو، مجھے جان سے مار ڈالو۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اتنی آسان موت تھوڑی دوں گا تمہیں۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں تم اس لڑکی کی خاطر یہ سب کر رہے ہو، میں نہیں جانتی اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میں جانتی ہوں تم اسی کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو۔ شاید ماضی میں میرے بھائی نے اس کے ساتھ کچھ کیا تھا، اگر ایسا کچھ بھی ہے بھی تو میں قصوروار نہیں ہوں۔